کے پی ڈی ایم کے لیڈر بن رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، تو پی ڈی ایم کے ممبر باقی پارٹیز جو ہیں ان کو چاہیے کہ ڈی لنک کریں مولانا کے سٹیٹمنٹ سے اور مولانا کی لیڈرشپ سے، کیونکہ اگر یہی مولانا لیڈرشپ دے رہے ہیں اپوزیشن کے پی ڈی ایم کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیز کیا مولانا کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتی ہیں؟ تو یہ سوال آپ کو اپوزیشن سے پوچھنا چاہیے۔ وقت آ گیا ہر پولیٹیکل پارٹی دیکھے کہ کون ان کا لیڈر کیا کہہ رہا ہے، کیا وہ ایسے سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سوال تو آپ کو اپوزیشن سے پوچھنا چاہیے کہ مولانا کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے سیالکوٹ پہ، شرمناک سٹیٹمنٹ ہے ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کی یہ سٹیٹمنٹ، تو کیا باقی پی ڈی ایم کے ممبرز اس پہ کیا کیا یا فارن آفس کو اس انداز میں ڈیڈ باڈی بھیجنی چاہیے تھی؟ دیکھیں میں نے ڈیڈ باڈی کس طریقے سے بھیجی جا رہی ہے ابھی میرے اس کے پورے انفارمیشن نہیں ہے، تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی۔ کھٹک صاحب نے اپنی ایکسپلینیشن بھی دے دی ہے، انہوں نے ٹویٹر پہ بھی کہا ہے کہ بالکل مجھے غلط اس پہ میرے سٹیٹمنٹ کو غلط لیا گیا ہے، اور انہوں نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے واقعے کو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ مس انڈرسٹوڈ ہوا ہے یا آؤٹ آف کانٹیکس لیا گیا ہے، تو اس پہ بھی ذرا فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی گورنمنٹ جب ہمارے پرائم منسٹر کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے، کیبنٹ کی پوزیشن کلیئر ہے، تو وہ ہماری پوزیشن ہے، اور اگر کوئی انڈیویجول کسی قسم کی بات اس کے خلاف یا اس سے ہٹ کے کرتا ہے، وہ ہماری حکومت کی پوزیشن، یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور مذہب کو ڈسٹورٹ کرنا اور مذہب کی توہین ایک لحاظ سے کرنا کہ آپ لوگوں کو جا کے جلائیں، ماریں، کوٹیں، یہ بالکل غلط ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اور اس کی ہم بالکل اس پہ جتنا بھی ہم کہیں اور کنڈیم کریں وہ کم ہوگا۔ اور اصل چیز ہے کہ اب ہم نے ایکشن لینا ہے، اور ہم نے اپنے قوانین کو بھی پھر سے دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے نیشنل ایکشن پلان کدھر امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، اور یہ جو ایکسٹریمزم بڑھتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کے خلاف بھی ہم نے اکارڈنگ ٹو دا نیشنل ایکشن پلان انفورسمنٹ کرنی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان اے پی ایس کے ٹریجڈی کے بعد ہوا، ابھی تک پوری امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہو پائی، تو ہم نے دیکھنا ہے کیوں نہیں ہو پا رہی، اور ہمارا فرض اب بنتا ہے ہم اس کو پوری طرح سختی سے امپلیمنٹ کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کی ایکسٹریمزم اور وائلنس اور تشدد جو عام شہری پہ ہوتا ہے یا جو فورنرز ادھر کام کر رہے ہیں ان پہ ہوتا ہے، یہ نہ ہو۔ رپورٹ میں واضح طور پہ سامنے آ گیا ہے جو انسائٹمنٹ کی گئی، جو موب وائلنس کیا گیا، اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ قانون لاگو کرنے والے کدھر تھے اور کیوں نہیں آئے ٹائم پہ۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ لوگ جو وائلنس کر رہے تھے، یہ کیسے انہوں نے کیا اور کیوں کیا تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور آئیڈینٹیفائی بھی ہو گئے، تو اب سزا ان کو دی جائے گی، گرفتار بھی ہو گئے ہیں، کچھ پیش بھی آج ہو جائیں گے کورٹ کے سامنے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارے کورٹس ہیں وہ بھی اس کو قانون کی سختی سے قوانین بن گئے ہیں۔ کئی قوانین ہماری حکومت سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن پچھلی حکومتوں نے نہیں کی، ہم اب ان کو آپریشنلائز کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ٹرانسجنڈر کا قانون پہلے کا بنا ہوا تھا، ہماری حکومت نے آ کے، منسٹری نے آ کے اس کی امپلیمنٹیشن شروع کی، رولز بنائے، ٹرانسجنڈر پروٹیکشن سینٹر بنایا، چائلڈ ابیوز کا بھی ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے، لیگل ایڈ اتھارٹی بن گئی ہے۔ اب فائنانس منسٹری نے جو ہمارے فنڈز تھے وہ بھی ایلوکیٹ واپس کر دیے ہیں، تو لیگل ایڈ اتھارٹی بھی کام کرنے لگے گی۔ تو قوانین کی امپلیمنٹیشن پہ ہمارا کافی فوکس ہے، اور ہم کرتے جا رہے ہیں۔ جو قوانین ہم دیکھ رہے ہیں جو بنے ہوئے تھے، جن کے گیپس ہیں امپلیمنٹیشن میں، کہ وہ گیپس ہم ختم کریں، اور جدھر کئی قوانین میں لکوناز تھے وہ بھی ہم اب ہٹانے کی کوشش کریں، جیسے ورک پلیس ہیرسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس جو خواتین کا تھا، وہ سپریم کورٹ نے بھی کچھ ہفتے پہلے کہا کہ یہ بڑی نیرو ڈیفینیشن ہے، تو پلینٹف کو ریلیف نہیں وہ دے پائے، تو ہم نے اس کی بھی ڈیفینیشن بڑھا دی ہے، اور اسمبلی نے وہ پاس کر دیا ہے۔ اب آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی، اور امید ہے کہ وہ وہاں سے بھی نکل جائے گا، تاکہ ہم اس کو بھی جو لکونہ تھا
اس قانون کیا جو ہے اس پہ ہم بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک شرمناک دن تھا پوری قوم کے لیے کہ ہم دنیا کو کس طرح اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں. ہم ایک مسلمان ملک ہیں اور ہم کہتے ہیں اور بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے, ٹالرنس کا مذہب ہے. اور جو ہوا سیالکوٹ میں, ایک تو افسوسناک بات یہ کہ یہ پہلی دفعہ لنچنگ اس قسم کی نہیں ہوئی, یہ ہوتی نہیں ہے. مشال خان کا دیکھ لیں واقعہ, جو ہمارے کرسچن کمیونٹی کے 2 لوگوں کو جلایا گیا, اور اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعے ہوئے ہیں پہلے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ایز اے قوم اور ایز اے ریاست ہم نے اب ایک اسٹرکٹلی ایکشن لینا ہے کہ اس قسم کے واقعے نہ صرف نہ ہوں, لیکن جو کرتے ہیں ان کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ساری شکیں جو ہیں بڑی کلیئر کٹ ہیں, ان کی پوری طرح امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, جو کہ ہم اب کرنے کو جا رہے ہیں. کیونکہ کافی عرصے سے اب آپ دیکھیں ملٹری کورٹس کا سنسیٹ کلوز تھا, آپ کو اس وقت پچھلی حکومت کو 2 سال دیے گئے تھے کہ آپ پورا کرمنل لا کو ریوائز کریں اور اس کو ٹھیک کریں. انہوں نے اس پہ موومنٹ ہی نہیں شروع کی. اب ہم نے کر دیا, اور انشاءاللہ میرا خیال میں مہینے 1.5 میں ہمارا پورا جو کرمنل لا کا پوری باڈی ہے اس کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے, اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے, جو کہ بہت سال پہلے کر دینا چاہیے تھا نیشنل ایکشن پلان کے تحت, کیونکہ وہ ایک شک ہے نیشنل ایکشن رپورٹ چاہیے ہوگی, کیونکہ ہم نے لوگوں کی ذہنیت بھی بدلنی ہے. لیکن سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ قانون امپلیمنٹ ہو, سختی سے ہو اور جلد از جلد ہو, تاکہ صحیح پیغام جائے قوم کو بھی اور دنیا کو بھی کہ پاکستان ایسی چیزوں کو کنڈیم کرتا ہے اور سزا دیتا ہے جو ان کے شہری اس قسم کا کام لیا جائے گا. اور یہ کیبنٹ میں ڈسکشن بھی ہوگی, تو اس وقت میں کوئی کامنٹ اس وقت سے نہیں کرنا چاہتی کہ پہلے کیبنٹ میں ڈسکشن ہو, پھر ادھر سے ایک واضح طور پہ پالیسی نکلے گی.